ہمارے محبوب علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا. 7 منٹ رہ گئے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا جی. ہاں وہ بے نیاز رب کے محبوب تھے, وہ بھی بے نیاز ہی تھے. امینہ کو دعوے کرتا پھر نوازا, کیونکہ لکھا ہے جب وہ لینے آئی اونٹنی چلتی کوئی نہیں تھی, سب سے پیچھے تو وہ رہ گئی تھی, اونٹنی ٹرتی نہیں تھی کوئی. لیکن جب محبوب اس اونٹنی پہ جلوہ گر ہوئے پھر اس کی رفتار کا یہ عالم تھا, کسی اونٹنی سے وہ پکڑی نہیں جاتی تھی. بکریاں تھیں بس, دودھ بھی برائے نام ہی تھا. لیکن جس دن محبوب تشریف لائے لکھا ہے کہ انہی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے. اس وقت سب سے جو بڑی بیٹی تھی نا حضرت حلیمہ, تھوڑا سا بس ٹائم دے دیں مجھے, وہ تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ غزوہ حنین میں نا قید ہو کے بھی گئی. جسے آبا سے کہنے لگی کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. جی آگا تو پتہ تھا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی سال فرما گئے. اماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر مبارک میں بھی سال فرما گئے. تو بہن کدھر سے آ گئی؟ وہ پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے حضرت شیمہ کو لے کے. پھر حضرت شیمہ نے سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں بیان کیا. وہ لوریاں دینا, وہ اٹھانا. وقت نہیں رہتی, دل کرتے میں تمہیں لوری بھی سناوا جڑی حضرت شیمہ ہمارے محبوب کو دیا کرتی تھی حضرت. پھر لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے جس پہ مبارک پہ کوئی نشان تھا اس نے پھر ورث کیا محبوب آپ کے نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ حضور اٹھ کھڑے ہوئے, حضرت شیمہ کے لیے چادر بچھائی نیچے اور اپنی چادر پہ بٹھایا اور امت کو درس دیا کہ بھیناں نال انج کریدا ہے. لیکن پتر اسی کوئی نہیں جے چنگا کیتا, اسی چنگا اسی سے رکھے نے, بھیناں کوئی نہیں رکھی. ہاتھ جوڑ کے پتر بھیناں نہیں سے دو, جو کہنا میں نہیں لینا پھر بھی دو. ایڈی کہڑی 2000 کی جرابیہ رسری آ گئی جڑی کہنی میں نہیں لینا. پتہ کیوں نہیں لینی ہے؟ میں پتہ ہے جدن بھرا کوئی سالیا, بھرا بھی گیا, پرجائی بھی گئی, بھتیجے بھی گئے, بھتیجیاں بھی گئیں. پھر کسی نے سدھے منہ گالی بھی اس بیچاری نے کرنی ہے, صرف اس لیے حصہ نہیں لیتی ہے. پتر نہ لگے ایتھے ہی کر لو, اگے اوکھا جے جواب دینا. تو زمین ایتھے رہن ڈی, تو موڑے تے بھار چکنے, دے انہوں اللہ دیا بندے ہیں, دے انہوں. اور اسپیشل حضرت ادھر وہ جو بھائی بیٹھے ہیں نا جن کے پاس ماں باپ نہیں رہے, بہنیں ہیں, تو میں گزارش کروں گا جاتے جاتے, ہو بھائی تو تے ماں پیو بھی بننا سی, تیرے کو بھرا ہی نہیں بنیا گیا کوئی ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کتنا درد ہوئے, فرماتے ہیں میں پینگ چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. یہ ایک بہن کہہ رہی ہے, الفاظ میاں صاحب کے ہیں, کیا بہن رہی ہے, میں پینگ چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا. بڑا پیار کرو یار. آج ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, بھائی نہیں رہے, بہنیں نہیں رہی, لڑائیاں. اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح, وہ کی جاتا ہے یار, یہ ہو کیا جاتا ہے یار؟ وہ یار یہ سردیاں آنے لگی ہیں, سردیاں مولی والے پرانے, گوبھی والے پرانے, آلو والے, میں اسی معاشرے کا فرد ہوں. ہوتا کیا ہے, مثلا بڑا بھرا پہلے آ گیا نا تو امی کی کہتے ہیں وہ پتر سوٹ دیں پرونٹھا نال چاہ کا کپ بنا لیں, بڑا تھکیا ہے. نہیں امی چھوٹے نو آ لیں, کٹھے ہی کھاواں گے, کلیاں کی کھانا ہے. ہوتا نہیں سی طرح تیرے چھوٹا پہلے آ گیا تو امی نے آخیا بھی پرونٹھا سٹ دیں نال چاہ کا کپ. نہیں امی جی کلیاں کی کھانا ہے, بھائی نو ہی آ لیں, کٹھے ہی کھاواں گے. یار پھر کی ہو جاتا ہے بعد جہد بغیر کدی پرونٹھا بھی نہیں کھاندے, پھر دی شکل بھی نہیں چنگی لگتی ہے. کی ہو جاتا ہے کوئی دسو تو صحیح, کی ہو جاتا ہے یار؟ نہ بڑے کو یاد رہتا ہے یہ وہی چھوٹا ہے, نہ چھوٹے کو یاد رہتا ہے یہ وہی بڑا ہے. ایک سدم اتنی محبتیں کدھر جاتی ہیں یار؟ صرف وہی بھائی جو 25 سال تک تیرا بھائی تھا, جو 25 سال تک بڑا ہی چنگا تھا, وہ شادی کے 1 سال بعد ہی بوڑھا ہو گیا. وہ تیرا 24 سال کا 25 سال کا ساتھ ہے بھائی سے, 20 سال کا تیرا یارانہ ہے یار, اس سے تیرا بھائی تھا, وہ شادی کے 1 سال بعد ہی بوڑھا ہو گیا. وہ بہن جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں سان اپنے سال ہے نا ہونا سا ہے, جس کے نخرے تو اٹھاتا تھا, جس کے ناز تو اٹھاتا تھا, کیا ہوا شادی کے 1 سال بعد ہی وہ ڈین ہو گئی. اور خدا کا نام لو, وہ آنکھیں کھولو تھوڑی سی اپنی یار, اپنی بیویوں سے رج پیار کرو. لیکن میرے بچوں یہ موضوع ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا, کون آپ کی صلاح کرے گا؟ اور اپنے بھائی کو اپنی نظر سے دیکھ, اس کو اپنی بیوی کی نظر سے نہ دیکھ. وہ تیری بیوی کا دیور ہے, وہ تیری بیوی کا جیٹھ ہے,
تیری بہن تیری بیوی کی نند ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ، وہ آج بھی بہن ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ، وہ آج بھی وہی والا بھائی ہے، کچھ نہیں بدلا ہے۔ صرف خرابی یہ ہوگی ہے تو نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ گل سمجھے ہو نا میری؟ یہ مطلب ہے نہیں کہ کوئی بیویاں نہ پیڑ انہوں نے بھی چنگا کرنا ہے، لیکن تیرا برا تیری بہن ہے۔ آگ لگ گئی حضرت معاشرے میں۔ حضور نبی علیہ السلام نے اٹھ کے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت آگے سنو، حضور پوچھتے ہیں شیما اگر میرے پاس رکنا چاہے تو رک سکتی ہے، اگر تو قبیلے میں واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ حضرت شیما عرض کرتی محبوب علیہ السلام اجازت عنایت فرمائے جانے کی، فرمائے اجازت ہے۔ دیکھو بہن، دیکھو پیار، عرض کرتی ہے محبوب اگر شیما اپنے قبیلے میں اکیلی واپس گئی لوگ تانا دیں گے، اور شیما اپنے بھائی کے پاس سے آئی ہے تو کیا لے کے آئی ہے، تو کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتا شیما کیا مانگتی ہے؟ عرض کی محبوب جیسے مجھے آزاد فرمایا نا، میرے قبیلے کے جتنے قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دیں۔ بہن پتر نہ انہوں نے شبراتہ بند کرو، نہ انہوں نے عیدہ بند کرو۔ ہاں جی چلو میں اس کو پھر سے انشاءاللہ کبھی موقع اللہ لائے گا نا۔ حضرت شیما بس حضرت جی جب انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا نا، اب دل نہیں کرتا تھا، اب دل نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو، دل کرتا تھا بس ویکھی جاواں، دل کرتا سی بس ویکھی جاواں۔ اور حضرت جی جو محبت ہوتی ہے نا وہ بندے کو خود ہی انداز سکھاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، بس جی این بس حضرت شیما بکریاں نہیں لے کے گئیں۔ حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دوپہر قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، شیما بکریاں نہیں لے کے جا رہی۔ آخر پوچھتی ہیں شیما بکریاں نہیں لے کے جا رہی؟ حضرت شیما اماں ان میرے کو کلیاں بکریاں نہیں چاہ رہی ہیں، تو پھر میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار۔ کہتے نہیں مددگار دا کیدا کہ تھولے ہے، میں تھولے ہے، میرے محبوب تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے، میرے ساتھ کسی کو مددگار بھیجو۔ شیما کیسی باتیں کرتی ہے، والد تیرا بوڑھا ہو گیا، وہ تو جانے سے رہے، میں اگر گئی تو گھر کون دیکھے گا، بات کیا کھل کے بیان کر۔ حضرت شیما حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کر دو کہ ان کو بطور مددگار بھیج دو۔ حضرت حلیمہ کہتی شیما تو کیسی باتیں کرتی ہے، ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، تیری مدد کیا کریں گے، بات کیا ہے ذرا کھل کے بول۔ حضرت شیما کہتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی، میں بھائی محمد علیہ السلام کو ساتھ لے گئی، تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اچھا کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے، باہر کتنی گرمی ہے، جل جاتی ہوں سارا دن گرمی میں، لیکن اس دن جیسے میں نے باہر قدم رکھا باہر ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا، اماں جہاں جہاں گئی بادل کی چھاؤں ساتھ ساتھ ہی گئی ہے، نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیما بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا، جب اس نے دیکھا نا، کیونکہ یہ پہلی کتابوں میں ہمارے محبوب علیہ السلام کی نشانی لکھی تھی کہ بادل ان پہ سایہ کیا کرے گا، جب اس نے دیکھا تو آ گیا اور آ کے کہتا ہے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے تھوڑی سی برکت میں بھی حاصل کر لوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے، کہ میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ میری حالت دیکھ کے کہتا تو نہ گھبرا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ اللہ نے فرشتے مامور کر رکھے ہیں۔ اچھا پھر میں نے پکڑا دیا، آپ کو اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا اور ساتھ روتا تھا، آخر میری گود میں واپس رکھتے ہوئے کیا کہتا ہے، اور لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تجھے پتہ بکریاں کتنی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں، دوسری بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں، تیسری بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں، چوتھی بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں، سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ۔ اور اماں تجھے پتہ ہے یہ ہوتی بھی بڑی حریص ہیں، سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھے، کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا، اور جہاں میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی نا، ساری بکریوں نے ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اماں پھر کیا ہوا؟ سارا دن بکریاں بھی انہیں کو دیکھتی رہی، میں بھی انہیں کو دیکھتی رہی۔ اجے تو میرا محبوب نہیں لٹھے جنہوں ایک کے چند شرائے کجلی ڈردی لشک نہ مارے متبید بھی ہو جائے۔
کھول دے ون جو ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے ون جو ہاتھ پھولاں وچ رل جاوے آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں اور میرا دل کہتا ہے حضرت کبھی کبھی تسبیح میں پڑھو اس شعر کو کیا کہتے ہیں لبا سرخا کھان کے لال یمن یہ ابھی عقیق ہے اس کا بھی حسن دیکھو تو جو یمنی عقیق ہے لال یمن وہ تو پھر مجھے کسی نے گفٹ دیا لیکن میں بھائی ڈر دے مارے نہیں پانا میں انگل تو نہیں نہ لوانی اپنی میں انہوں کہا رکھ چڑے کدی انہوں ویک کے نا مجھے میرے علی شاہ یاد آتے ہیں میں نے رکھا ہوا ہے میں ڈر کے مارے نہیں پہنتا پر کوئی انگل تو نہیں لوانی کوئی کیا کہتے ہیں لبا سرخا کھان کے لال یمن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے مشتاق اکھیاں کتے جائے لیکن میں وہیں بات ختم کرنے لگا لیکن اسی رہ گئے لیکن اسی سچ پسند ہے جی بھائی سچ بولا کرو ایویں بندہ پہ جھوٹے دعوے کرو حضرت فضیل بن عیاض اپنے مرید کی تربیت فرما رہے تھے فرمایا اگر کبھی کوئی تجھ سے پوچھے نا تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے چپ رہی نہ کری نہ کریں عرض کیتی حضور ہو کیوں فرمایا جی نہ کریں گا تو کافر ہو جائے گا تو جی ہاں کریں گا تو ویخ تیرے کام محبت والے ہیں جی ہاں یہ تو نہیں نا ہے کوئی فرمایا اگر ہاں کرتا ہے تو دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے لو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے اسی پہ جی آئیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا حصول برکت لیجیے ویسے آپ پہ رہ گئے ہیں حصول برکت لیجیے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین